السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں پنجاب کے دو بہادر، دلیر اور سچے عاشق و مشوق کی لازوال محبت کی سچی داستان کا ذکر کروں گی۔ میری نظر میں مرزا خاتم العاشقین ہے، کیونکہ مرزا کے بعد دنیا میں کوئی سچا عاشق پیدا نہیں ہوا، نہ ہی ہوگا۔ مرزا جٹ کھرل گاؤں دانا آباد، تحصیل جڑاوالا، ضلع فیصل آباد کا رہائشی تھا۔ مرزا صاحبہ کے قصہ محبت کو بے شمار نامور مصنفوں نے تحریر کیا۔ دنیا بھر کے شعراء نے اسے شاعری میں ڈھال کر پیش کیا۔ چوٹی کے بلند پایہ گلوکاروں نے اسے گائکی کا روپ دیا۔ اس داستان الفت کو پنجابی شاعری میں بہترین موسیقی کے ساتھ پیش کیا گیا۔ مختلف زبانوں میں مرزا صاحبان پر فلمیں بنائی گئیں۔ دنیا کے مایہ ناز مصوروں نے انہیں تخلیق کیا۔ معروف مجسمہ سازوں نے ان دو پریمیوں کی مورتیں بنائیں۔ قصہ گو نے قصے بیان کیے اور چسکا گو نے اس عشقیہ داستان کو مزید رنگین، دلچسپ اور رومانٹک بنانے کے لیے جھوٹی باتوں کا سہارا لیا۔ صاحبہ مرزا کے ماموں کی بیٹی اور بچپن کی منگیتر تھی۔ مرزا بچپن سے ہی بے حد شرارتی، جھگڑالو، لڑائی جھگڑا، دنگا فساد کرنے والا بہادر اور دلیر بچہ تھا۔ مرزا نشانہ بازی میں مہارت رکھتا۔ تیر اندازی میں مرزا کا کوئی ثانی نہ تھا۔ اہل گاؤں مرزا کی ان تمام حرکات سے بے حد تنگ اور پریشان تھے۔ اسی وجہ سے مرزا کے ماموں اسے اپنے ساتھ گاؤں کھیوے صاحبہ کے گھر لے گئے۔ یہاں مرزا اور صاحبہ کو دینی تعلیم کے حصول کے پیش نظر ایک مسجد میں بھیجا گیا۔ مسجد میں دوران تعلیم کم عمری سے ہی ان کی محبت کا باقاعدگی سے آغاز ہوا۔ اس وقت مرزا کی عمر 10 سال اور صاحبہ کی عمر 9 سال تھی۔ دو پیار کرنے والے دلوں کے درمیان پیار و محبت کے عہد و پیما ہوئے۔ اکٹھے جینے مرنے، اچھے برے وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بننے اور سدا ساتھ نبھانے کی قسمیں کھائی گئیں۔ دینی تعلیم حاصل کرنے کی بجائے مرزا صاحبہ کی پریمی جوڑی لکڑی کی پھٹیوں پر ایک دوسرے کا نام لکھتے اور نگاہوں کی زبانی باتیں کرتے۔ مسجد کے تمام شاگردوں اور مولوی کو ان کی عشق بازی معلوم ہو گئی۔ عشق بازی کے چرچے مسجد سے شروع ہوتے ہوئے صاحبہ کے گھر اور پورے گاؤں میں پھیل گئے۔ مرزا کو صاحبہ کے گھر سے نکال دیا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مرزا صاحبہ دونوں جوانی کی حدود کو پہنچ گئے۔ آپس کا پیار بھی پروان چڑھتا رہا، ملاقاتیں بھی برقرار رہیں۔ مرزا جٹ کھرل ایک نہایت خوبصورت اور دل کی دھڑکنوں میں سما جانے والا ایک نہایت پرکشش شخصیت کا مالک دیہاتی گبرو جوان تھا۔ دونوں خاندانوں کے تعلقات میں کشیدگی کی بنا پر صاحبہ کا رشتہ کہیں اور طے کر کے رخصتی کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ صاحبہ نے ایک چٹھی رساں کے ذریعے مرزا کو تمام صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، میرے تن من کے مالک، اب قول و فعل نبھانے، بہادری اور ہمت دکھانے کا وقت آن پہنچا ہے۔ آؤ اور مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ تمہارے ہجر و جدائی کے صدمات مجھے مار ڈالیں گے۔ صاحبہ نے کہا، وے مرزیا، میں تیرا بچھوڑا نہیں سار سکتی، چھیتی آ جا، میں تیرے باجوں جیوندی مر جاواں گی۔ تو میری حیاتی دا چانن ہے، تو میرے سر دا تاج ہے، میں تے تیری منگ بھی ہاں، تو میری جن تے جان ہے، سو تین میرے سچے پیار دی، اڑیا میری امیداں نہ ٹائیں، واسطہ تین میرے سچے پیار دا، تے سو رب دی، چھیتی یپڑ میرے مرزیا، میرے دل وچ تیری اڈیک ہے۔ بقول شاعر، تھوڑی سی ہمت ہو اگر، ہر راستہ ہموار ہے۔ طے شدہ پروگرام کے تحت صبح اذانوں کے وقت مرزا اپنی گھوڑی بکی پر آیا۔ صاحبہ مرزا کے پہلو میں گھوڑی پر بیٹھ کر مرزا کے ساتھ بھاگ گئی۔ پریمی جوڑی نے دنیا کی پرواہ نہ کی۔ اس کی سچی محبت، پیار و الفت کے جذبات یک طرفہ نہ تھے، آفرین ہے دونوں پر۔ صاحبہ کی ہمت، جرأت اور بہادری کے کارنامے پر
میں حفصہ اعجاز ذاتی طور پر صاحبہ کو سلام پیش کرتی ہوں۔ صاحبہ نے بہت ہی اچھا قدم اٹھایا، اسے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ مرزا صاحبہ کو اپنے گاؤں سے چند کلومیٹر دور جنڈ کے درخت کے قریب لے آیا۔ درخت کے نیچے صاحبہ کی گود میں لیٹ گیا۔ ٹھنڈی تازہ فضا تھی۔ درخت کے نیچے صاحبہ کی گود میں لیٹتے ہی مرزا کو نیند آ گئی۔ کچھ دیر بعد گھوڑوں اور کتوں کی آوازوں سے صاحبہ کو اندازہ ہو گیا اس کے پچھلے ان تک پہنچنے والے ہیں۔ صاحبہ نے مرزا کو جگا کر حقیقت سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، آؤ یہاں سے بھاگ چلیں، مگر مرزا نے جواب دیا، نہیں، ہماری آخری منزل اور مقام یہی ہے۔ پیار کرنے والے ڈرا نہیں کرتے۔ مرزا نے اپنی 2 انگلیوں سے جیت یعنی فتح کا نشان بنا کر صاحبہ کو دکھایا۔ صاحبہ خوش ہو گئی اور اپنے محبوب مرزا سے لپٹ گئی۔ صاحبہ کے بھائی اور سسرالی ان تک پہنچ گئے۔ صاحبہ کے بھائیوں نے پہلا تیر مرزا کو مارا مگر صاحبہ آگے آ گئی۔ تیر سیدھا صاحبہ کے سینے میں لگا۔ صاحبہ مرزا کی گود میں تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ مقابلہ ہوتا رہا، مرزا کے پاس تیر ختم ہو گئے۔ آخر کار مرزا محبت کی اس جنگ میں شہید ہو گیا۔ یوں عاشق و معشوق کی جوڑی نے جنگ محبت میں شہادت کا عظیم رتبہ حاصل کیا اور اپنا سچا عشق امر کر گئے۔ واہ جی، سچا پیار مر کر بھی نہیں مرتا۔ جیون میں مرزا اور صاحبہ کو ایک دوسرے کا ملن ملاپ اور وصال تو نصیب نہ ہو سکا، مگر ان دونوں کی آخری آرام گاہیں ایک ہی چھت تلے قریب قریب بنائی گئی ہیں۔ ان کے نام سے ایک دربار بھی بنایا گیا ہے۔ دونوں نے ایک ہی دن شہادت کا عظیم رتبہ پایا۔ اب سنیے مرزا کی گھوڑی کا۔ گھوڑی مرزا کی قبر کے قریب ہی رہنے لگی۔ مرزا کی غم جدائی میں گھوڑی نے کھانا پینا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ مرزا کی گھوڑی یعنی بکی بہت کمزور ہو کر مرزا کی قبر کے قریب مر گئی۔ گھوڑی کی باقاعدہ قبر تعمیر کی گئی۔ نشانی کے طور پر بکی کی قبر پر گھوڑی کا مجسمہ نصب کیا گیا۔ مگر آج کل دلوں میں آ بسنے والے اور پیار و محبت جتانے والے دوست خلوص و وفا کی تمام تر اپنائیت سے دوستوں کے جیون میں آ کر پہلے اپنا مقام بناتے ہیں، پھر دھوکہ دیتے ہیں۔ مگر ہم پریمی بھی کس قدر نادان ہیں، پروانوں کی طرح ان بے حس دوستوں پر مر مٹتے ہیں۔ ہمارا دیوانہ پن ہمیں دلی اور ذہنی طور پر مکمل برباد اور فنا کر کے حیات سکون تک چھین لیتا ہے۔ یہ بے حس دوست ناشکرے ہوتے ہیں۔ ریلیشن توڑ دینا ان کی فطرت ہے۔ فیلنگز کی بے قدری کرنا اور ایموشنز کو اپنے پاؤں تلے روندنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ایسے یاروں سے ریلیشن اور ایکسپیکٹیشنز رکھنے سے مکمل گریز کریں۔ ہم اگر اپنی تمام تر مصروفیات کی قربانی دیتے ہوئے اور پیار و محبت کے ساتھ اپنا قیمتی وقت ان بے حس یاروں کی نظر کریں تو یہ دوست کہتے ہیں، لا حاصل کی جانب مت بھاگو۔ ہر پیار کو منزل نہیں ملتی، ہر کلی پھول نہیں بنتی۔ ان کے ایسے دل شکن جذبات پرخلوص دوستوں کو ان سے بدظن کر دیا کرتے ہیں۔ ان سے خلوص دل سے دستے دوستی دراز کیا جائے تو بے حس دوست کہتے ہیں، ہجوم دنیا میں میرے سوا کوئی اور نہیں ملا، آخر کیوں؟ مجھ میں ایسی کیا بات ہے؟ افسوس، اگین افسوس، بلینز افسوس، للہ، اللہ ایسے دلبروں کو نیکی کی ہدایت دے، آمین۔ اگر مجھے نہیں تجھ سے تعلق فطری، تیرے خیال مجھے کیوں اسیر رکھتے ہیں؟ چند رنگین تہمتوں کے سوا تیری چاہت سے کیا ملا ہم کو؟ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں۔ آپ سب کے پیار و محبت اور کمنٹس کا تہہ دل سے شکریہ۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ لو یو آل۔ خدا حافظ۔